بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وأهل بيته ذوي الكرم والوفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله والذين نصبوا علما للإسلام وهم أركان الهدى ورضوان الله تعالى وسلامه على من اتبع الهدى ولعنة الله وملائكته على من عدل عنهم بالعداوة والبغضاء قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھنے کی زحمت فرمائے. اللہم صل. حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں. میں نے اپنا خطاب شروع کر دیا. حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں. حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں. غیروں کے لیے شرط ہے آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہوں چاہیں جدھر سے آئیں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. غیروں کے لیے شرط ہے آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہوں چاہیں جدھر سے آئیں. عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے یہ شب مبارکہ اس کی مناسبت کتنی عظیم المرتبت ہے، کتنی عظیم الشان ہے. تو میں آپ سب سے پہلے امام وقت، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ ملکوتی میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد علماء کرام مراجع عظام کی بارگاہ میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ مومنین اور علماء کی بارگاہ میں خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں. خیر مبارک. اور عرض کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مالک یہ بہت عظیم خوشی ہے، اس عظیم الشان خوشی کا صدقہ تمام مومن و مومنات کی خوشیاں بحال فرما، سب مومن و مومنات کی پریشانیوں کو رفع دفع فرما. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہم صلی اللہ. آیت جو آپ احباب کی خدمت میں نے عرض کی ہے، کوشش کرنا ہے میں نے اس موضوع تک پہنچنے کے لیے، لیکن مقدمتاً کچھ گزارشات عرض کروں گا. آج سے تقریباً 1465 برس پہلے کی بات ہے کہ سرزمین مکہ میں اللہ کے گھر میں ایک معجزہ رونما ہوا. متوجہ ہیں آپ؟ آج سے تقریباً 1465 برس پہلے سرزمین مکہ میں خانہ خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ایک معجزہ رونما ہوا. اور نہ صرف وہ معجزہ تھا بلکہ معجز نما بھی تھا.
एक ही वक्त में वो खुद भी मुअजिजा और मुअजिज नुमा भी था। मौजू तो मेरा थोड़ा तवील था, लेकिन अभी वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं सारा आपके सामने अर्ज कर सकूंगा। फिर कभी खुदा ने मौका दिया इंशाअल्लाह तो अर्ज करूंगा। मुअजिजा कैसे है ये मैं फिर पे छोड़ता हूं, फिर कभी इंशाअल्लाह। लेकिन मुअजिज नुमा कैसे हैं, एक मुअजिजा उनका मैं आपके गुजारिश करूंगा जिसकी तरफ उमूमन मुतवज्जे नहीं है हम लोग। देखिए, एक मुझे थोड़ा सा ना बस शिकवा गिला भी अपनों से होता है, तो एक थोड़ा सा शिकवा है मुझे बुजुर्गवारों से कि उन्होंने मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इस तरह बयान की है, यानी जंगें सिर्फ सुनाई हैं और जंगें सुना सुना के आवाम और नास का जहन भी जंगी कर दिया। यानी जब भी वो मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी सुनते हैं तो उनके जहन में एक ऐसा फर्द आता है कि जिसके हाथ में तलवार है और माफी नाम के लफ्ज को वो जानता ही नहीं, जो सामने आया बस उसे खत्म कर दिया। ना, मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नहीं, ये जंग मजबूरी में करते थे, ये उनकी ख्वाहिश नहीं थी, ये उन पर मजबूरी के आलम में वो करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, जहां कोई भी इंसान, मुझे नहीं, मेरे नहीं इल्म में ऐसा, ना ही आपके भी शायद इल्म में हो कि कोई इंसान ऐसा हो कि जिसके चंद दोस्त ना हो, और जहां चंद दोस्त होते हैं दुश्मन भी होते हैं। लेकिन परवरदिगार की कायनात में फकत और फकत, जहां तक मेरा इल्म है, फकत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा अली है जिसके दुश्मन सबसे ज्यादा हैं आप लोग मेरे साथ? सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब ऐसी फर्द है इंसानियत में कि जिसके दुश्मन सबसे ज्यादा हैं, हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला से भी ज्यादा है, हत्ता के रसूलुल्लाह से भी ज्यादा है। हैरान हैं आप, कैसे ज्यादा हैं? ऐसे ज्यादा हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी दुश्मन हैं या नहीं? तो ये वो दुश्मन है जो सबके मुश्तरका है। अल्लाह के दुश्मन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी दुश्मन, रसूलुल्लाह के दुश्मन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी दुश्मन। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं। तो अल्लाह और रसूलुल्लाह वाले भी दुश्मन अली के, उसके अलावा उनके अलहदा अकेले अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन भी हैं जो बाकी दोनों को मानते हैं। लेकिन मुअजिज नुमा ये रसूल मौला अमीर कैसे हैं? अजीजान मोहतरम, कल का दुश्मन भी आज का दुश्मन भी, कल का दुश्मन जाते अली से लड़ता रहा, आज का दुश्मन फजाइल और कमालात अली से लड़ रहा है। कल का दुश्मन जाते अली से लड़ता, आज का दुश्मन कमालात अली से लड़ रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, मोजिज नुमा इसे कहते हैं कि जैसे कल का दुश्मन जाते अली के सामने जलील और रुसवा होता रहा, आज का दुश्मन कमालात अली के सामने भी जलील और रुसवा हो रहा। या ना कल जाते अली किसी से जेर हो सकी, ना आज फजाइल और कमालात अली किसी से छुप सकते हैं। जो छुपाने से छुप नहीं सकते, पूरी पूरी हुकूमतें सर्फ हो गई। क्यों? परवरदिगार ने फरमाया ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। देखिए, एक ही चीज के मुतालिक, अपने मौजू में आ गया हूं मैं। परवरदिगार आलम ने एक ही आयत में एक ही मौजू के मुतालिक 2 मरतबा नहीं वारिद फरमाई है। एक ही चीज के मुतालिक एक ही आयत में 2 मरतबा मन किया है। वो क्या है? हक। हक परवरदिगार को इतना अजीज है, कहता है कि ना हक को छुपाना और ना ही से बातिल के साथ मिलाना, जबकि तुम जानते हो। यह है इस आयत का तर्जुमा सरसरी सा। मेरा मौजू भी यही है कि परवरदिगार ने हक को छुपाने से भी मना किया, यह भी गुनाह है, और हक को बातिल के साथ मिलाना भी गुनाह है। अब हम मजबूर हैं भाई, ये मिंबर का तकाजा है कि यहां बैठकर झूठ तो बोल नहीं सकते, मजबूरी है। वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसकी जो निस्बत है वो मजबूर करती है कम अज कम इस पर एहतियात की जाए। और उधर से परवरदिगार का अल्टीमेटम भी है कि खबरदार, ना हक को छुपा सकते हो तुम
اور نہ ہی باطل کے ساتھ ملانا. میں دست بستہ صرف شیعہ علماء سے نہیں، عالم اسلام کے علماء سے یہ گزارش کر رہا ہوں طالب علمہ طور پر، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر میری گفتگو معقول نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو میری درستگی فرما دیجئے گا، اگر درست گئے تو پھر اس کو قبول فرما لیجئے گا. دو ہی چیزیں ہیں. فتنہ و فساد ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ تو ذہن میں ہے نا الحمدللہ. ہم لوگ فتنہ پرور نہیں ہیں. ایک سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کا جواب چاہیے ہوتا ہے. میں بھی طالب علم ہوں، میرے ذہن میں بھی کچھ سوال پیدا ہوئے، میں اس مائک کے ذریعے، اس اسپیکر کے ذریعے علماء تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی تصحیح فرما دیجئے، آیا میں درست ہوں یا نہیں. ارشاد رب العزت ہے کہ حق کو چھپانا بھی نہیں اور باطل کے ساتھ ملانا بھی نہیں. سوال سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ حق ہے کیا، جس کو نہ چھپانا جائز ہے نہ باطل سے ملانا جائز ہے. جب تک حق کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو آپ کیسے ان دونوں نہیوں سے بچ سکتے ہیں. حق کیا ہے؟ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک حق کیا ہے؟ تو بعیدنی پروردگار کا جواب ہے دیکھو میرا رسول اسی لیے آیا ہے کہ قرآن میں جو چیزیں تمہیں سمجھ نہ آئیں اس سے پوچھو. تو اب ہمیں جانا پڑے گا مجبوراً ناچار رسول خدا کی بارگاہ میں، عرض کی مولا حق کیا ہے؟ حق ایک ایسی کلی ہے کہ جس کے مختلف افراد ہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ کچھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. کلی کے افراد ہوتے ہیں نا، تو یہ حق ایسی کلی ہے کہ جس کے افراد ہیں. کچھ افراد اس کے ایسے ہیں جو حصی ہیں، مشاہدے میں آتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں اس کے جو غیر حصی ہیں، مشاہدے میں نہیں آتے. ہم کیسے پتہ چلے کہ حق کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ مالک نے فرمایا، مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیمانہ تمہیں میں ایسا دوں گا، خواہ حق حصی ہو یا غیر حصی، فوراً پہچان لوگے. قاعدہ اور کلیہ ایسا ہوگا کہ حق کسی قسم کا ہو تمہیں پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی. مالک کیسا ہے؟ فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. یا علی یا علی یا علی. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. میں تھوڑا سا پھر آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہوں. یہ رسول خدا نے دو جملے ارشاد فرمائے ہیں، ایک الحق مع علی، دوسرا والعلی مع الحق. کیا ایک جملہ کافی نہیں تھا؟ صرف یہی فرما دیتے الحق مع علی کہ حق علی کے ساتھ ہے، کافی نہیں تھا؟ نہیں تھا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں کافی تھا کیونکہ یہ وہ خاندان ہے جو فضول بات کرتے ہی نہیں، جو بے مقصد بولتے ہی نہیں، بے محل گفتگو نہیں کرتے. تو اگر انہوں نے فرمایا ہے تو اس میں حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے میں اپنے طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اگر کہا جانا الحق مع علی تو اس سے یہ تو ثابت ہوگا کہ حق علی کے ساتھ ہے، لیکن اس سے دوسرا وہ دوسری طرف ثابت نہیں ہوتی کہ علی بھی حق کے ساتھ ہوگا یا نہیں. یہ ثابت نہیں ہوتا اور واقعا نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کہیں اللیل مع القمر. علماء کرام کہ رات چاند کے ساتھ ہے، لیکن کیا چاند بھی رات کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ تو ضروری ہے کہ رات ہو اور چاند ہو، لیکن کیا یہ بھی ضروری ہے کہ چاند ہو تو رات بھی ہو؟ نہ. آپ مشاہدہ کر لیجئے، اچھا خاصا دن ہوگا چاند آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اچھا خاصا دن ہوتا ہے ابھی چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے رات کی طرف سے تو لازم ہے، چاند کی طرف سے لازم نہیں. یہ پہلا جملہ بالکل یہی سچویشن رکھتا ہے. حق کی طرف سے لازم تھا، علی کی طرف سے لازم نہ ہوتا. تو پھر مقابلہ کرنے والے کو گنجائش مل جاتی کہ ہم نے جس سے مقابلہ کیا وہ علی تھا، علی کے ساتھ حق کا ہونا ضروری، ہر وقت علی حق پر ہو ضروری نہیں ہے. تو رسول خدا کو دوسرا جملہ بھی بولنا پڑا کہ نہ صرف حق علی کے ساتھ نہیں، علی بھی حق کے ساتھ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں یہ باب تلازم میں چلا جاتا ہے. باب تلازم دو کے درمیان آتا ہے، دونوں فاعل بھی ہوتے ہیں، دونوں مفعول بھی ہوتے ہیں. تو رسول خدا فرما رہے کہ یہ لزوم من جانب واحد نہیں، یہ دونوں جانبوں سے لازم ہے.
جیسے حق کو علی لازم ہے ویسے علی کو حق لازم ہے. اسی وجہ سے میرے بھائی، اسی وجہ سے علی کے مقابلے پہ جو بھی آیا اسی کو خطا پر کہا، علی کو خطا پر کہنے کی جرت نہیں ہوئی. یا علی یا علی یا علی مدد. مقابلے پہ آنے والے کو ہی خطا پر کہا گیا. علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جرت نہیں ہوئی کسی کے خطا پر بھی کہہ سکے. کیوں؟ پتا تھا ادھر تلازم ہے. وہ الگ بات ہے اسے خطا اجتہادی کا نام دے دیا گیا، یہ الگ بات ہے. یہ اب آپ اندازہ لگائیں، علماء تو علماء، غالب جیسے شاعر کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. غالب کہتے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. حد ہے بھئی، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. کہتا ہے یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. اس کے لیے کیوں پریشان؟ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ. تو ان کے درمیان تلازم ہے. اور ایک گزارش کروں، جن کے درمیان تلازم ہوتا ہے نا، آپ علماء تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، اور سب زیرک ہیں، دانا ہیں. ہماری قوم کا مذہب تشیع میں جہالت کا تک ہی نہیں بنتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کو مانتا اور جاہل ہو، ناممکن. جہاں تلازم ہوتا ہے نا میرے بھائیوں عزیزوں، وہاں ایک بول کر دوسرا مراد لینا جائز ہوتا ہے. متوجہ رہنا. آپ کو پتا میں تھوڑی سی اسی قسم کی گفتگو کرتا ہوں. جہاں تلازم ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، نہ یہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے نہ وہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے، تو وہاں ایک بول کر دوسرا مراد لینا جائز ہوتا ہے. لے سکتے ہیں آپ. جیسے ابھی میں نے دن اور سورج کی مثال دیتا ہوں، ان کے درمیان تلازم ہے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے سورج ہو دن نہ ہو، اور یہ بھی کبھی نہیں دیکھیں دن ہو اور سورج نہ ہو. یہ چاند اور رات کی طرح نہیں ہے. دن اور سورج میں تلازم ہے. دن کو سورج لازم ہے، سورج کو دن لازم ہے. چونکہ ان دونوں کے درمیان تلازم ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ دن چڑھ آیا یا دن نکل آیا. دن نہیں نکلتا، دن نہیں چڑھتا، سورج چڑھتا ہے. بات سمجھ نہیں رہے شاید آپ. دن نہیں چڑھتا نہ ہی دن نکلتا ہے. دن تو ایک مانوی سی چیز ہے. سورج کا ایک ادھر سے نکل کر ادھر آنے کے دورانیے کو، اس سفر کو دن کہتے ہیں. وہ کوئی حصی چیز تھوڑی ہے. آپ کہتے ہیں دن نکل آیا، کہاں ہے بھائی دن؟ کہتے ہیں نہیں سورج نکل آیا. تو بولا کیا؟ دن. مراد کیا ہے؟ سورج. علی اور حق کے درمیان بھی تلازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا حق ہے، مراد علی ہو سکتا ہے. کون کہہ سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہے. بولا حق جائے مراد علی ہو، بولا علی جائے مراد حق ہو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں خبردار، علی سے مقابلہ سوچ سمجھ کر کرنا. علی کے مقابلے پہ جاتے وقت یہ نہ سوچنا کہ تم ابو طالب کے بیٹے سے جنگ کر رہے ہو، تم حق سے لڑنے جا رہے ہو. اور حق سے لڑنے والا صرف خطا کار نہیں ہوتا. متوجہ ہیں آپ لوگ؟ صلوات پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ علیہ وعجل فرجہ. علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حق کے درمیان تلازم ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. اور یہ حدیث وہ ہے جو سب کے نزدیک مقبول ہے. جیسے ہمارے ہاں ہے، برادران کے ہاں بھی ایسے ہی سے قبول کیا جاتا ہے. مانتے ہیں ہے، لیکن نہیں معلوم کیوں اس طرح نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اچھا میں جلدی گزرنا چاہتا ہوں اس حدیث کو کمپلیٹ کسی حد تک کر سکوں. اس حدیث میں ایک لفظ فرمایا پروردگار کے حبیب نے، ما. آپ نبی حضرات موجود ہیں. ما کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ. ساتھ کہا فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. عزیزان محترم تھوڑا غور کرنا ہے اس پر.
آپ ماشاءاللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ایک سب سے اول ہے، ایک سب سے آخر پہ بیٹھے، کیا یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے ساتھ بیٹھ کر مجلس سنی، جشن سنا؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک انتہائی بائیں جانب ہے، ایک انتہائی دائیں جانب ہے، یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کر ساتھ بیٹھ کر جشن منایا؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ثابت ہوا ساتھ میں اچھی خاصی گنجائش ہے، لفظ ساتھ اچھی خاصی گنجائش، سپیس رکھتا ہے، اچھی خاصی گنجائش۔ پروردگار کے حبیب سے پوچھتے ہیں مالک یہ جو آپ نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، تو کیا حق کو بھی یہ گنجائش ہے کہ علی سے آگے بھی ہو سکتا ہے، علی کے برابر بھی آ سکتا ہے؟ فرمایا نا، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا جائے۔ یہ ایک لطیف سی بات تھی، بڑی آسانی سے آپ سمجھ گئے۔ کیا رسول خدا نے دعا فرمائی ہے؟ جہاں یہ کہا ہے نا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، پھر یہ بھی ان کی دعا ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، جب کسی کے پیچھے مڑنا ہو یا کسی کے مڑنے کے بعد مڑنا ہو تو اسے پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ تو حق کی پہچان یہ ہوئی علی کی اتباع میں ہو، حق کی واحد اور وحید پہچان علی کے اتباع میں ہو، علی کو امام مانے۔ تو ملنگوں کی بات ضائع نہ کیا کیجئے جو کہتے ہیں حق دا امام یا علی، ملنگوں کی بات ضائع کرنے والی نہیں ہے، اگرچہ ہم لوگوں کے لحاظ سے وہ ایک اور طبقہ ہے، لیکن بڑی پائے کی بات کر کے اس حدیث کو جیسا وہ سمجھے ہیں بڑے بڑے ملا بھی نہیں سمجھ پائے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا، علی بولا، زمین علی فلک بولا علی بولا، علی بولا، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، سبھی نے خود یہی بولا علی مولا، علی مولا۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو کیا رسول خدا کا فرمان ہے کہ حق کو پروردگار ادھر ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے؟ تو یہاں سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کا رسول تو علی کی برابری پر بھی حق کو گوارا نہیں کرتا، علی سے آگے نکل جانے کو حق کیسے کہے گا؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری پر بھی حق کو گوارا نہیں کر رہے، کہتے ہیں نا علی کے پیچھے اسے مڑنا ہوگا، علی کا اتباع کرنا ہوگا، علی کی پیروی میں رہنا ہوگا، حق تب حق ہے، برابر آ گیا تب بھی حق نہیں، آگے بڑھ گیا تب بھی حق نہیں۔ کیا کرے رسول خدا کا فرمان، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، متوجہ ہیں آپ؟ ایک اور گزارش سنیے، آیت ذہن میں ہے نا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آدمی کو سخت خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، اسے یہ بتا دیا گیا کہ جن لوگوں میں تم جا رہے ہو وہاں تمہیں نقصان دینے والے ہیں، تمہارے دشمن جان ہیں، ذرا احتیاط سے جانا، اور خبردار یہ جو آدمی ہے اس کے پیچھے پیچھے رہنا۔ متوجہ رہیے گا، میں مثال دینے لگا ہوں تھوڑا سمجھانے کے لیے۔ اسے یہ بتایا کہ جن لوگوں میں تم جا رہے ہو یہ تمہیں نقصان دینے والے ہیں، تمہاری جان کے دشمن ہیں، کڈنیپر ہیں، تمہیں اغوا کر لیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ فلاں آدمی کے پیچھے پیچھے رہنا۔ یہ بھی بتا دیا کہ فلاں کے پیچھے پیچھے رہنا، اور مزے کی بات ہے ان لوگوں کو بھی بتا دیا گیا کہ جو فلاں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے یہی ہے وہ جسے تم نقصان دینا چاہتے ہو۔ کتنا معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے، ان کو بھی پتا چل گیا کہ وہ جو اس کے پیچھے ہے نا اصل میں وہ ہمارا شکار ہے۔ اب مجھے یہاں ایمان سے آپ بتائیں کہ یہ جو جس کو پیچھے پیچھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا اس کی نظر سے ایک لحظہ کے لیے بھی وہ آگے والا آدمی اوجھل ہو سکتا ہے؟ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
اسے پتا ہے کہ لمحے کے لیے میں نے ادھر ادھر آنکھیں کی تو وہ ممکن ہے کہیں مڑ جائے اور میں ان لوگوں میں پھنس جاؤں گا, شکار ہو جاؤں گا, تو پھر مجھے کہنا پڑے گا حق کی واحد اور وحید پہچان یہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے ایک لحظہ کے لیے بھی علی اوجھل نہ ہو. ایک لحظہ کے لیے بھی جس کی آنکھوں سے علی اوجھل نہ ہو اسی کو تو حق کہتے ہیں. جس کا سننا حق ہو, دیکھنا حق ہو, سننا علی ہو, دیکھنا علی, اسی کو تو حق کہتے ہیں. وہ نجف میں تھے, نجف میں الحمدللہ یہ رات جو وہاں بھی منائی جا رہی ہے, وہاں پورے ملک سے شعراء تشریف لاتے ہیں. وہاں ایک شاعر نے ایک بڑا کمال شعر فرمایا تھا. انہوں نے کہا, یہ سوچنے, یہ بھی تھوڑا سا نا باریک ہے ذرا, وہ کہتا ہے علی ولی کے علاوہ میں کچھ نہیں سنتا, علی ولی کے علاوہ میں کچھ نہیں سنتا, میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. کمال سے علی ولی کے علاوہ میں کچھ نہیں سنتا, میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. اور علی ہوتا ہی وہ ہے جہاں ساری بلندیاں انتہا کر چکی ہوں وہاں علی ابتدا کرتے ہیں. میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. تو حق کی پہچان کیا ہوئی کہ جس کی آنکھوں سے ایک چشم زدن کے لیے بھی علی اوجھل نہ ہو. اچھا, اب اسے یہ کہا گیا کہ اس کا پیچھا کرنا, اس کے پیچھے رہنا, یہ تمہیں نجات دے گا, ان سے بچا سکتا ہے, وائلا تم پکڑے جاؤ گے, نقصان ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے کیا اس کے ذہن سے ایک لحظے کے لیے بھی نکلے گا وہ اگلے بار بندہ جس کے پیچھے سے رہنے کا کہا گیا ہے, وہ آگے والا آدمی اس کے ذہن سے ایک لحظہ کے لیے بھی نکلے گا؟ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. ہر وقت یہی سوچتا ہوگا کہاں جا رہا ہے, کدھر گیا ہے, کہاں جا رہا ہے, کدھر گیا, ہر وقت اسی کو ذہن میں رکھے گا. تو ثابت ہوا حق کی واحد اور وحید پہچان یہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی جس کے ذہن سے علی نہ نکلے, علی اس کے ذہن سے ایک لحظے کے لیے بھی نہ نکلے, جس کی آنکھوں میں ہر وقت علی ہو, جس کے دل و دماغ میں ہر وقت علی ہو, اسی کو تو حق کہتے ہیں. یہی تو حق کہا جاتا ہے. اب کیا کریں, اب جب یہ کہا جائے نا کہ یہ حدیث تو ثابت ہو گئی نا کہ رسول خدا نے جب فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق, تو اب مجھے ایک قرآن مجید کی مزید آیت پڑھنا ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ نہ حق کو چھپاؤ اور نہ ہی حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ. اب میں نے جب تلازم کے ذریعے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے, اب علماء سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے, پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے, اگر میں غلط چلوں تو مجھے درست سیدھا کر دینا. یہ جملہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, یہ بڑے بڑوں نے کہا ہے. اگر میں غلط چلنے لگوں, ٹیڑھا چلنے لگوں, مجھے سیدھا کر دیجیے گا. اگرچہ میرا اور اس کا فرق ہے بڑا, میں ان جیسا نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میں علماء سے یہی التماس کروں گا کہ اگر کہیں سے میں مسنگ کر رہا ہوں تو میں رجوع کرنے کو تیار ہوں, اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. میرے محترم پروردگار نے فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون, خبردار نہ حق کو چھپانا نہ باطل کے ساتھ ملانا. تو میں کہنے پہ مجبور ہوں, پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو نہ علی کو کسی کے ساتھ ملانا اور نہ ہی اس کے فضائل چھپانا, نہ ہی اس کے فضائل چھپانا. خبردار حرام ہے, ناراضگی پروردگار کا سبب ہے, اور جس پر پروردگار ناراض ہو وہ رضی اللہ رحمت اللہ نہیں ہوتا. تو علی کے فضائل چھپانے سے رضی اللہ رحمت اللہ نہیں بن سکتے, کچھ اور ہی بنیں گے. پروردگار نے ایک اور ارشاد فرمایا لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض وما بينهما.
کہا جاتا ہے نا کہ علی علیہ السلام، اب ثابت یہاں تک یہ ہوا کہ حق کو علی کی پیروی کرنی ہوگی، لیکن ایک رائج نظریہ یہ ہے کہ علی نے کسی کی پیروی اختیار کر لی. سمجھ رہے ہیں؟ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، آپ سمجھ جائیے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ علی علیہ السلام نے کسی کا اتباع قبول کر لیا، علی نے کسی کی پیروی کر لی، بیعت کر لی، کہا جاتا ہے نا یہ نظریہ. وہ الگ بات ہے، اس میں اختلاف ہے کہ سرکار امیر علیہ السلام نے کتنے دن انکار بیعت کیا. کم سے کم عدد 3 دن کا ہے، زیادہ سے عدد 6 ماہ کا ہے. بعض کہتے ہیں 3 دن بعد سرکار امیر نے اتباع قبول کر لی فلاں کی، بعض کہتے ہیں اتنے دن، بعض کہتے ہیں اتنے دن، بعض کہتے ہیں 6 ماہ. یہ میکسیمم ہے. یہ اختلاف اس لیے کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد انہوں نے قبول کر لی تھی اطاعت، تو چونکہ ان کی شہادت کے دن میں اور تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے اس میں بھی اختلاف آ گیا. بہرحال میں یہی آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا، اور کم ترین عدد سامنے رکھنا ہے آپ کو کہ حضرت علی علیہ السلام نے 3 دن تک انکار بیعت رکھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں بڑا عدد نہیں لے رہا، چھوٹا عدد لے رہا ہوں. سب سے کم عدد 3 دن. میں کہتا ہوں 3 لمحے بھی ہوتا تو میرا مقصد حل تھا، لیکن 3 دن والا لیتے ہیں کہ علی نے کسی کی اتباع قبول کی، لیکن پروردگار اس کی نفی کر رہا ہے. میں کیا کروں؟ اب میں کس کو مانوں؟ خدا نے علناً فرمایا ہے لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض وما بینہما. اگر حق کسی کا اتباع کر لیتا، نہ زمین باقی رہتی نہ آسمان باقی رہتا. زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے اگر حق کسی کی پیروی کرتا. کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر علی کسی کی پیروی کرتا، زمین و آسمان باقی نہ رہتے، آپ اور ہم زندہ نہ ہوتے. زندہ ہے نا، زمین اپنی جگہ پر ہے نا، آسمان قائم ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ حق نے کسی کا اتباع نہیں کیا، علی نے کسی کا اتباع نہیں کیا. جیسے کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، اسی طرح کائنات کا باقی ہونا علی علیہ السلام کے کسی کی بیعت نہ کرنے پر دلیل ہے. یہ معمولی دلیل نہیں ہے، علماء سمجھتے ہیں وجود کائنات جس طرح پروردگار کے وجود پر دلالت ہے، یہی ہمارا باقی ہونا اس بات پر بھی دلالت ہے علی کسی کی اتباع نہیں کر چکا. کیوں؟ مالک نے کہا کہ اگر حق کسی کا اتباع کر لیتا زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، نہیں ہوئے، یعنی حق نے اتباع نہیں کیا کسی کا. متوجہ ہیں آپ؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. اللہ اب میں ایک تھوڑا سا نا منطقی لحاظ سے آپ کے سامنے گزارش کروں گا، اور یہ حل علی الظاہر جہاں تک میرے علم میں ہے آپ کے سامنے میں ہی عرض کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا، علماء ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. دیکھیے، بیعت کرنا، اگر ان کی بیعت کو کوئی شرعی حیثیت دی جائے، بشرطے کہ بیعت کو کوئی شرعی حیثیت دی جائے، ان بزرگوں کی بیعت کو کوئی شرعی حیثیت دی جائے. اگر شرعی حیثیت ہی نہیں تو معاملہ تو بالکل رفع دفع ہو چکا، ختم. اگر کوئی شرعی حیثیت دیتے ہیں 4 صورتوں سے خالی نہیں. متوجہ رہنا، یہ واقعی سوچنے والی اور خاموشیوں کا سننے والی چیز ہے کہ میں جان بوجھ کر آپ کو دے رہا ہوں، چونکہ اس سے بہترین حل میری نظر سے آج تک نہیں گزرا. یہ ایسا حل ہے، اور آپ کو پتہ ہے منطق کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطائے فکری سے بچاتی ہے. درست ہے؟ اگر کوئی شرعی حیثیت دی جائے اس بیعت کو تو 4 ہی صورتیں متصور ہیں اور 5ویں نہیں. کون کون سی؟ کہ بیعت کرنا جائز ہے، حق ہے، بیعت نہ کرنا باطل. ایک کون سی ہے؟ پہلی، بیعت کرنا حق، بیعت سے انکار باطل. دوسری، بیعت کرنا باطل، بیعت نہ کرنا حق. تیسری، بیعت کرنا بھی حق، بیعت نہ کرنا بھی حق. چوتھی، بیعت کرنا بھی باطل، نہ کرنا بھی باطل. 5ویں صورت نہیں ہو سکتی. درست ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اب 2 کا کوئی قائل نہیں کہ بیعت کرنا نہ کرنا دونوں باطل ہیں، اس کا کوئی قائل نہیں. یا بیعت کرنا نہ کرنا دونوں حق ہیں، اس کا بھی کوئی قائل نہیں.
وَإِلَّا معاملہ ختم ہو جائے, کسی کو کوئی کچھ نہ کہے. چونکہ بعض نے صحابہ نے بیعت کی ہے, بعض نے نہیں کی, دونوں حق پر ہیں تو معاملہ ختم ہو گیا. اب دو صورتیں ہیں باقی. بعض کے نزدیک بیعت کرنا حق ہے اور بیعت کا انکار باطل, اور بعض کے نزدیک بیعت کرنا باطل, انکار بیعت حق ہے. اب سوال ہے, جن لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک انکار کے بعد بیعت کر لی, اب ان سے سوال ہے میرا, مجھے یہ بتائیے کہ اگر بیعت کرنا آپ کے نزدیک حق ہے, انکار بیعت باطل ہے, تو کیا خیال ہے, تم نے اپنے نبی کو جھٹلا نہیں دیا؟ تمہارا نبی کہتا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ, تم کہہ رہے ہو 3 دن تک علی حق سے جدا, علی حق سے جدا تھا, حق علی سے جدا ہو گیا. بھائی جب انکار بیعت کیا تو باطل تھا نا, تو علی سے جدا ہو گیا نہیں حق, علی باطل پہ ہو گئے. کیا اس نظریے کے قائل ہیں کوئی؟ پوچھیے ان سے, یہی 2 صورتیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں. اگر بیعت کی ہے, یہ اس صورت میں ہے جب آپ کہیں کہ بیعت ہوئی. اگر کہیں بیعت ہی نہیں ہوئی تو معاملہ رفع دفع ہے, کہیں کہ بیعت شرعی حیثیت کو نہیں رکھتی. مثلا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو شرعی حیثیت دی اور کہا کہ بیعت کرنا ضروری تھا, حق تھا, نہ کرنا باطل تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم 3 دن تک باطل پر ہو گئے تھے, اور کوئی برادر بھی اس کا قائل نہیں ہونے والا. کیوں رسول خدا کا مسلمہ فرمان ہے کہ حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا, علی حق سے جدا نہیں ہو سکتا. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں 3 دن تک علی باطل پرست ہو گئے تھے؟ اچھا دوسری صورت, بیعت کرنا باطل, انکار بیعت حق, اس میں بھی کوئی پرابلم ہے. اس کا مطلب 3 دن تک علی حق پرست رہے, حق کے ساتھ رہے, بعد میں باطل کو قبول کر لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مجھے پتا ہے تھوڑی مشکل ہے, لیکن اس کو سمجھیں, بہت کمال حل ہے اس کا. اگر آپ کہیں بیعت کرنا حق تھا, تب بتائیں 3 دن تک آپ کے نبی کا فرمان جھوٹا ثابت ہو رہا ہے, 3 دن تک علی باطل پرست ہو رہے ہیں. اگر آپ کہیں بیعت کرنا باطل تھا, تو آپ کے نبی کا فرمان آج تک کے لیے باطل کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک صرف رسول خدا کے جانے کے بعد فقط 3 دن تک حق پر رہے, بعد میں باطل پرست ہو گئے. کیا کوئی قائل ہے اس کا؟ اب یہ ایسا چکر ہے جس میں سے نکل کوئی نہیں سکتا. اس کا حل کیا ہے؟ یہ حل میں یہاں نہیں بیان کر سکتا, اس منبر سے میں قاصر ہوں یہ حل بیان کرنے کے لیے. پروردگار نے کیا فرمایا تھا؟ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. خدا کی قسم پروردگار نے نہیں فرمائی, لیکن حق کو چھپایا بھی گیا ہے اور باطل کے ساتھ ملایا بھی گیا ہے, لیکن ملنے نہیں والا. توجہ ہے آپ کی؟ متوجہ ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے 2-3 آیات مزید عرض کرنے والا ہوں, اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں, میرا وقت بھی تقریباً ہو چکا ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا, اب میں یہاں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اتباع میں اور اطاعت میں شرط کیا ہے. اب اگر کوئی کسی دلیل کو نہیں مانتا, قرآن کو تو مانے گا نا بھائی, قرآن تو ان کے لیے بھی حجت ہے, قرآن کو تو مانیں گے, حسبنا کتاب اللہ والے تو کم از کم مانیں گے. تو پروردگار نے پہلی حدیث فرمائی ہے سورہ انسان میں 24 نمبر آیت, کہتا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا. ارشاد رب العزت ہے کہ دیکھو اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور کسی گناہگار اور کافر کا اتباع نہ کرنا. کسی گناہگار یا کافر کا اتباع نہیں کرنا. اب اتباع کے لیے لازم ہے جس کا آپ نے اتباع کرنا ہے وہ نہ کافر ہو اور نہ ہی گناہگار ہو. اور آپ کو پتا ہے گناہگار ایک گناہ سے بھی گناہگار بن جاتا ہے. تو یہ آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اتباع کے لیے فقط وہ فرد ہو سکتی ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک بھی گناہ نہ کیا ہو, ایک بھی گناہ نہیں کیا ہو, اس کا اتباع کہتا ہے پروردگار کا. دوسری آیت وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور خبردار جو علم نہیں رکھتے, جاہل ہیں, ان کا اتباع نہ کرنا. یا میں یہ آپ کے سامنے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ صفات چاہیے ہمیں, کوئی بھی دے دے ہم اتباع کرنے کو تیار ہیں. کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, جن کے پاس علم نہیں ان کا اتباع نہ کرنا.
नतीजा मैं एंड पे दूंगा। तीसरी आयत सुनिए, फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन, और झूठों का, जिन्होंने तकजीब की है उनकी इताअत भी ना करना। अब आपको पता है मुकज़्ज़िब होता है झुटलाने वाला, और झुटलाना वाला क्या जाहिर किसी को झुटलाएगा ना। अब जिसको वो झुटलाएगा या तो वो सच्चा होगा या वो झूठा होगा। अगर वो झूठा है तो इसकी तकजीब बुरी नहीं है, झूठे को झुटलाना ही चाहिए। भाई परवरदिगार खुद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। खुद परवरदिगार उनकी तकजीब कर रहा है, क्यों? वो वाकई झूठे हैं। और अगर ये मुकज़्ज़िब किसी झूठे की तकजीब करता है तो परवरदिगार ऐसा हुक्म ना देता, यकीनन इसने किसी सच्चे की तकजीब की है। आप समझ ही नहीं पाए, यकीनन इसने किसी सच्चे की तकजीब की होगी। परवरदिगार कहते ऐसे फर्द का इताअत और इत्तिबा नहीं कर सकते आप। चौथी सूरत, वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्ल, और ऐसे का भी इत्तिबा आप नहीं कर सकते जो पहले गुमराह रह चुका हो। समझे हैं आप? ये सारी सिफात हमें चाहिए। कुरान कह रहा है इत्तिबा के लिए, किसका? कहता जो पहले से गुमराह है उसका इत्तिबा नहीं कर सकते। तो अगर आम आदमी के लिए यह हुक्म है तो अमीरुल मोमिनीन के लिए क्या हुक्म होगा? खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए कैसे जायज हो गया? भाई जिसका इत्तिबा करना होगा ये शराइत देंगे, मजबूरी है। आम आदमी के लिए यह हुक्म है कि ये शराइत देखना और इत्तिबा करना। अगर आम आदमी का यह हुक्म है तो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन को कैसे जायज है कि कुरान की मुखालिफत करे और किसी ऐसे का इत्तिबा कबूल कर ले जिनमें ये चारों शराइत नहीं। सलवात पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुतवज्जे हैं आप? अज़ीज़ा ने गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस फरमाकर आप लोगों पर इतना बड़ा एहसान किया है, इतना बड़ा एहसान है। अब मुतवज्जे रहना मेरी तरफ। रसूल खुदा ने फरमाया ना जब कि अल्लाहुम्मा आदिरिल हक़ हैसुमा दारा अली, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मुड़ता जाए। अब हक को अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इत्तिबा करना है। और आपको मैंने गुजारिश किया कि इन दोनों के दरमियान तलाजुम है, और तलाजुम का मतलब यह है कि दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। अगर होंगे तो दोनों, नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। तो कुरान मजीद में बार बार जो परवरदिगार हक की तरफ आपको दावत दे रहा है, तो क्या ये मैं कहने पे मजबूर नहीं हो सकता या मेरा ये कहना गलत है? जहां भी आपको परवरदिगार हक की दावत देता है तो आपको यही कह रहा है कि अली से मुतमस्सिक हो जाओ। अली के बगैर गुजारा ही नहीं है। अगर गुजारा होता तो रसूल खुदा कभी ना फरमाते सलवात पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला लव इज्तमा अन्नासु अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार। रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर सब लोग अली को मान लेते, उसकी विलायत का इकरार कर लेते, तो जहन्नम की जरूरत ही क्या थी? जहन्नम की जरूरत ही क्या थी? यकीनन मालूम था कि अली को ही मानना मुश्किल है। यकीन कीजिए, रसूल खुदा को मानना मुश्किल नहीं है, परवरदिगार को मानना मुश्किल नहीं है, अली को मानना मुश्किल है। आपको पता है जब रसूल खुदा को यह आयत का हुक्म हुआ ना, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबियों को डराओ, रसूल खुदा ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा अली दावत का इंतजाम करो। अली दावत का इंतजाम, ये नहीं बताया किस घर में करो। भाई शादी हो चुकी है, उनका अपना घर है, ये नहीं फरमाया मेरे घर में दावत का इंतजाम करो, कहा इंतजाम करो। और आप जानते हैं कि वो किस घर में हुआ? अबू तालिब के घर में। इस्लाम की पहली ईद ही अबू तालिब के घर से, इस्लाम चल ही अबू तालिब के घर से रहा है। फरमाया अली एहतमाम करो। और उस एहतमाम में जब रसूल खुदा ने एक हदीस फरमाया कि जो आज मेरा साथ देने का वादा करेगा वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा वजीर होगा। यह वादा किया था ना रसूल खुदा ने, किया था ना कि वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा
خلیفہ ہوگا. تو عزیزان محترم، جو پروردگار کے حبیب نے غدیر خون پر اعلان کیا ہے تو یہ اسی وعدے کو پورا کیا تھا کہ میں نے اس دن اعلان کیا تھا کہ جو آج میری آواز پر لبیک کہے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. تو میرے بھائی سوچنے والی یہ بات ہے کہ یہ خلافت، امامت یا وزارت اختتام رسالت پر نہیں، ابتداء رسالت پر ہو جاتی ہے. اس کا تعلق اختتام سے نہیں ہوتا، ابتداء رسالت سے ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک، احمد پر درود پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ، 40 سال تک تبلیغ سے روکے رکھا. ایسا ہی ہے نا، یہ جو 40 سال بعد کہتے ہیں نا نبی بنے، ان کا یہی مسئلہ ہے بیچاروں کا کہ 40 سال بعد نبی بنے. میں تو کہتا ہوں کہ رسول خدا کا وہ عرصہ تبلیغی عرصہ ہی تھا. یہ جو خاموشی سے چل رہا تھا 40 سال والا، وہ بھی تبلیغ تھی، لیکن وہ بالفعل تبلیغ تھی. غالباً ابو جہل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہنے لگا اے عبداللہ کے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. رسول خدا نے فرمایا ہاں کیا ہے. کہنے لگا جہاں تک میرے علم میں ہے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا کوئی نہ کوئی معجزہ نہ ہو جس کے پاس. متوجہ ہیں؟ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزہ لے کر نہ آیا ہو. تمہارے پاس کون سا معجزہ ہے؟ رسول خدا نے بڑا کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا 40 سال میں تم جیسے لوگوں میں رہا ہوں اور میرے دامن پہ ایک بھی داغ نہیں، یہ معجزہ نہیں ہے؟ 40 سال تم جیسے معاشرے میں رہ کر میرا دامن پاک صاف ہے، کیا معجزے سے کم ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے. یہ معجزہ، یہ تبلیغی دور ہی تھا، لیکن یہ سری بالفعل تھا. جو ہی پروردگار کے حبیب کو علناً تبلیغ کا حکم ملا تو پروردگار کے حبیب نے فرمایا یا علی اہتمام کرو. اہتمام کیا گیا وہاں سب کچھ. 40 سال تک میں جو یہ عرض کروں کہ 40 سال تک رسول خدا کو جو خاموش رکھا گیا تو اس میں بعید نہیں پروردگار کی یہی حکمت ہو کہ اللہ فرما رہا ہوگا میرے حبیب تو لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ کی تبلیغ تب تک نہیں شروع کر سکتا جب تک علی ولی اللہ نہ آ جائے. جب تک علی ولی اللہ نہ آئے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ بھی نہ کرنا. مجھے تمہارا فارغ بیٹھے رہنا گوارا ہے، لیکن بغیر علی کے تبلیغ شروع کر دینا گوارا نہیں ہے. متوجہ ہیں آپ؟ پروردگار عالم سے دعا ہے، التجا ہے. آج جو عزیزان محترم مومن و مومنات تشریف فرما ہیں، خوش ہیں، پروردگار ان کی خوشی کو اسی طرح سلامت رکھ. اور مجھے کچھ لوگوں نے، کچھ احباب نے دعا کے لیے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، ان کے لیے بھی پروردگار کی بارگاہ میں آج کی جو جس دن کے لحاظ سے یہ شب ہے، اس مولود کا صدقہ پروردگار ان کی خوشیاں بحال فرما، ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. کچھ بیمار ہیں، مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، بالاخص مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پروردگار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. کچھ برادران امتحان دے رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کو کامیاب و کامران فرما. اور پروردگار ہم سب کو، ہمارے موجودین و مرحومین سمیت علماء مراجع، ہمارے اساتذہ بزرگوار، مرحوم قبلہ استاد کرامت علی نجفی صاحب، ہم سب کو مالک اپنے خوش نصیب بندوں میں شمار فرما. ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ و معمون فرما. دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے 12ویں آقا کی زیارت سے مشرف ہونے کی توفیق مرحمت فرما. ہمیں صحیح معنوں میں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد.